بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، آج آپ کی خدمت میں اس بات کو پیش کیا جاتا ہے شیطانوں کے اجتماع اور میٹنگ کہاں پر ہوتی ہے اور کس طریقے سے بڑا شیطان چھوٹے شیطانوں کی کارکردگی پر ان کو دلاسا دلاتا ہے اور ان کو اس بات پر ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ حدیث کی روح سے مکمل سماعت فرمائیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ شیطان کبھی کبھی ایسا کرتا ہے، شیطان سے مراد ابلیس جو ان سب کا سرغنہ ہے، وہ کبھی کبھی سمندر کے اوپر اپنے سارے لوگوں کا اجتماع کرتا ہے اور اپنے چیلے چانٹوں سے رپورٹ لیتا ہے کہ بتاؤ تم میں سے کس نے کیا کام کیا، کس نے کیا کارنامہ انجام دیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ سمندر میں ایک بڑا سا تخت بچھا کر بیٹھتا ہے اور جتنے اس کے چیلے چانٹے ہوتے ہیں، اس کے لشکر کے افراد ہیں، وہ جمع ہوتے ہیں۔ ہر ایک سے پوچھتا ہے کہ تم نے کیا کام کیا، بتاؤ۔ تو ایک کہتا ہے کہ میں نے ایک مسلمان کے دل میں ایسا خیال پیدا کیا کہ اس نے نماز چھوڑ دی اور نماز کو نہیں جا سکا۔ وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، اچھا کام کیا تم نے، لیکن کوئی خاص بات نہ ہوئی۔ دوسرا کھڑا ہوتا ہے کہ ایک شخص تھا جس کے دل میں زکوٰۃ اور صدقات دینے کا خیال آیا تھا، تو میں نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ تو اگر پیسے خرچ کرے گا تو تیرے پاس کمی پڑ جائے گی، لہذا وہ اس سے رک گیا۔ اس نے کہا کہ تو نے بھی ٹھیک کیا، لیکن کوئی خاص بات نہ ہوئی، کوئی بڑا کارنامہ نہ ہوا۔ تیسرا کھڑا ہوگا اور کہے گا فلاں شخص روزہ رکھنا چاہ رہا تھا، میں نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی، وہ روزے سے رک گیا۔ بہرحال مختلف لوگ اپنی اپنی کارکردگیاں بیان کریں گے کہ ہم نے فلاں کو نماز سے روک دیا، فلاں کو ذکر سے روک دیا، فلاں کو تلاوت سے روک دیا، فلاں کو روزے سے روک دیا، فلاں کو عبادت سے روک دیا۔ وہ کہے گا ٹھیک ہے، لیکن تم نے کوئی بڑا کارنامہ نہیں دکھایا۔ ایک بڑا شیطان کھڑا ہوگا اور کہے گا کہ جی میں نے یہ کام کیا کہ دو میاں بیوی بڑی ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے اور دونوں میں بڑا اتحاد تھا، بڑا اتفاق تھا، بڑی محبت تھی اور ان کی زندگی بڑی خوشگوار گزر رہی تھی۔ میں نے ایک ایسا حربہ استعمال کیا کہ دونوں کے درمیان چیخ لش ہو گئی، یعنی لڑائی جھگڑا ہو گیا۔ اس لڑائی جھگڑے کے نتیجے میں دونوں کے درمیان لگائی بجھائی کرتا رہا، شوہر کو بیوی کے خلاف بھڑکاتا رہا، بیوی کو شوہر کے خلاف بھڑکاتا رہا۔ نوبت یہاں تک آئی کہ وہ محبت کرنے والے میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن گئے اور طلاق ہو گئی اور دونوں کا خاندان اجڑ گیا۔ تو ابلیس کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا ہاں تو ہے جس نے صحیح کارنامہ انجام دیا، اس کو گلے سے لگائے گا۔ یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکوٰۃ شریف میں موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ بتلانا مقصود ہے ان میں سب سے زیادہ خطرناک شیطان وہ ہے جو دو محبت کرنے والے مسلمانوں کے درمیان عداوت کا بیج ڈال دے، ایک دوسرے کے خلاف دشمن بنا دے۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ شیطان ابلیس ایک اکیلا نہیں، وہ تو ایک ہی ہے جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تھا، لیکن اس کے متبعین اور پیروکار اور اس کے شاگرد اور چیلے بہت سارے ہیں جو دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ تو قرآن کریم میں ہے کہ شیطان ابلیس یہ کہہ رہا تھا میں انسانوں کو بہکاؤں گا، تو قرآن کریم نے بھی کہا تھا جو تیرا دل چاہے کر لے، تو اپنے سارے لشکر کو لے آ اور میرے بندے کو بہکانے کی کوشش کر لے۔ جو بندے مجھ سے تعلق رکھنے والے ہوں گے ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو شیطان کے مکر و فریب سے اور شیطان کے بہکائے میں آنے سے حفاظ فرمائیں۔ اللہ تعالی ہماری تمام کی زندگیوں کو بہترین خوشگوار بنائیں، آمین یا رب العالمین۔